السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت زید بن حارثہ کے ذکر میں بعض مزید واقعات اور حوالے ہیں جنہیں آج میں پیش کروں گا. حضرت زید بن حارثہ کی ایک سریہ جو ربیع الاخر سن 6 ہجری میں بنو سلیم کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے سید خاتم النبیین مرزا بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاخر 6 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام اور سابق متبنہ زید بن حارثہ کی عمارت میں چند مسلمانوں کو قبیلہ بنو سلیم کی طرف روانہ فرمایا. یہ قبیلہ اس وقت نجد کے علاقے میں بمقام جموم آباد تھا اور ایک عرصے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار چلاتا تھا، سازشیں کرتا رہتا تھا، کوشش کرتا تھا جنگوں کی. چنانچہ غزوہ خندق میں بھی اس قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف نمایاں حصہ لیا تھا. جب زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی جموم میں پہنچے جو مدینہ سے قریباً 50 میل کے فاصلے پر تھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، خالی جگہ دیکھی، مگر انہیں قبیلہ مزینہ کی ایک عورت حلیمہ نامی سے جو مخالفین اسلام میں سے تھی، اس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں اس وقت قبیلہ بنو سلیم کا ایک حصہ اپنے جانور مویشی چرا رہا تھا. چنانچہ اسی اطلاع سے فائدہ اٹھا کر زید بن حارثہ نے اس جگہ چھاپہ مارا اور اس اچانک حملے سے گھبرا کر اکثر لوگ تو ادھر ادھر بھاگ گئے، منتشر ہو گئے بھاگ کے، مگر چند قیدی اور مویشی مسلمانوں کے ہاتھ آئے جنہیں وہ لے کر مدینہ کی طرف واپس لوٹے. اتفاق سے ان قیدیوں میں حلیمہ کا خامد بھی تھا اور گو کہ وہ جنگی مخالف تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی اس امداد کی وجہ سے نہ صرف حلیمہ کو بلا فدیہ آزاد کر دیا بلکہ ان کے خامد کو بھی احسان کے طور پر چھوڑ دیا اور حلیمہ اور ان کا خامد خوشی خوشی اپنے وطن کو واپس چلے گئے. زید بن حارثہ کے ایک اور سریہ جو جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں ایس مقام کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ زید بن حارثہ کو اس مہم یعنی بنو سلیم کی طرف جو سریہ گیا تھا اس سے واپس آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں انہیں 170 صحابہ کی کمان میں پھر مدینہ سے روانہ فرمایا، اور اس مہم کی وجہ اہل سیر نے یہ لکھی ہے کہ شام کی طرف سے قریش مکہ کا ایک قافلہ آ رہا تھا، اور اس کی روک تھام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو روانہ فرمایا تھا۔ یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ قریش کے قافلے عموماً ہمیشہ مسلح ہوتے تھے، اور مکہ اور شام کے درمیان آتے جاتے ہوئے وہ مدینہ کے بالکل قریب سے گزرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طرف سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ قافلے جہاں جہاں سے گزرتے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے جاتے تھے۔ اس میں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں جس کی وجہ سے سارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف عداوت کی خطرناک آگ مشتعل ہو چکی تھی، اس لیے ان کی روک تھام ضروری تھی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی خبر پا کر زید بن حارثہ کو اس طرح روانہ فرمایا، اور وہ اس ہوشیاری سے بڑے گھات لگاتے ہوئے آگے بڑھے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور عیس کے مقام پر قافلے کو جا پکڑا۔ عیس ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 4 دن کی مسافت پر سمندر کی جانب واقع ہے۔ چونکہ یہ اچانک حملہ تھا، اہل قافلہ مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زید نے بعض قیدی پکڑ کر اور سامان قافلہ اپنے قبضہ میں لے کر مدینہ کی طرف واپسی کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہر سریہ یہ یاد رکھنا چاہیے، یا جو بھی جنگ ہوئی، جو بھی بھیجا گیا لشکر، وہ اس لیے کچھ نہ کچھ کافروں کی طرف سے خبر ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ سازشیں کر رہے ہیں، یا کوئی منصوبہ بندی کر کے حملے کی تجویز سوچ رہے ہیں۔ پھر حضرت زید بن حارثہ کے ایک اور سریہ جو جمادی الاخر سن 6 ہجری میں طرف مقام کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کو مرزا بشیر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ غزوہ بنو لحان کے کچھ عرصے بعد جمادی الاخرہ 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی کمان میں 15 صحابیوں کا ایک دستہ طرف کی جانب روانہ فرمایا، جو مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور اس جگہ نیام میں بنو ثعلبہ کے لوگ آباد تھے، مگر قبل اس کے کہ زید بن حارثہ وہاں پہنچتے، اس قبیلے کے لوگ بر وقت خبر پا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور زید اور ان کے ساتھی چند دن کی غیر حاضری کے بعد کچھ دن وہاں قیام کیا، اور پھر مدینہ واپس لوٹ آئے، اور کوئی جنگ ونگ نہیں کی، نہ ان کو تلاش کیا۔ پھر زید بن حارثہ کا ایک اور سریہ ہے جو جمادی الاخرہ سن 6 ہجری میں حسمہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اسی ماہ جمادی الاخرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو 500 مسلمانوں کے ساتھ حسمہ کی طرف روانہ فرمایا، جو مدینہ کے شمال کی طرف بنو جذام کا مسکن تھا، تو وہاں رہتے تھے۔ اس مہم کی غرض یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام دہیا کلبی تھا، شام کی طرف سے کیسر روم کو مل کر واپس آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا، جو کچھ تو کیسر کی طرف سے خلت وغیرہ کی صورت میں تھا، اور کچھ تجارتی سامان تھا۔ جب دہیا بنو جذام کے علاقے کے پاس سے گزرے تو اس قبیلے کے رئیس حنید بن عارض نے اپنے قبیلے میں سے
ایک پارٹی کو اپنے ساتھ لے کر دیہا پر حملہ کر دیا اور سارا سامان چھین لیا، تجارتی سامان بھی اور جو کچھ کیسر نے دیا تھا وہ، حتیٰ کہ یہاں تک زیادتی کی کہ دیہا کے جسم پر بھی سوائے پھٹے ہوئے کپڑوں کے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ جب اس حملے کا علم بنو زبیب کو ہوا، جو قبیلہ بنو جذام ہی کی ایک شاخ تھے اور ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے بنو جذام کی اس پارٹی کا پیچھا کر کے ان سے لوٹا ہوا سامان واپس چھین لیا اور دیہا اس سامان کو لے کر مدینہ واپس پہنچے، وسلم کے جو صحابی تھے۔ یہاں آ کر دیہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات سے اطلاع دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو روانہ فرمایا اور دیہا کو بھی زید کے ساتھ بھجوا دیا۔ زید کا دستہ بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ دن کو چھپتا تھا اور رات کو سفر کرتا تھا، اور یہ سفر کرتے ہوئے حسمہ کی طرف بڑھتے گئے اور عین صبح کے وقت بنو جذام کے لوگوں کو جا پکڑا۔ بنو جذام نے مقابلہ کیا، باقاعدہ جنگ ہوئی، مگر مسلمانوں کے اچانک حملے کے سامنے ان کے پاؤں جم نہ سکے اور تھوڑے سے مقابلے کے بعد وہ بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا، اور زید بن حارثہ بہت سا سامان اور مال مویشی اور 100 کے قریب قیدی پکڑ کر واپس آ گئے۔ مگر ابھی زید مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ قبیلہ بنو زبیب کے لوگوں کو، جو بنو جذام کی شاخ تھے، زید کی اس مہم کی خبر پہنچ گئی اور وہ اپنے رئیس رفاع بن زید کی معیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جیسے ذکر ہوا ان لوگوں نے تو سامان چھڑایا تھا، اور ہماری بقیہ قوم کے لیے امن کی تحریر بھی ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے کہ ان کو امن ملے گا، تو پھر ہمارے قبیلے کو اس حملے میں کیوں شامل کیا گیا ہے؟ اس حملے میں ان کے قبیلے کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے، مگر زید کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور پھر جو لوگ اس موقع پر مارے گئے تھے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار افسوس کا اظہار کیا۔ اس پر رفاع کے ساتھی ابو زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے متعلق ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، یہ ایک غلط فہمی کا حادثہ تھا جو ہو گیا کہ ہمارے جو معاہدے والے لوگ تھے وہ بھی جنگ میں ان کو بھی ملوث کر لیا گیا، مگر جو لوگ زندہ ہیں اور جو ساز و سامان زید نے ہمارے قبیلے سے پکڑا ہے وہ ہمیں واپس مل جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بالکل درست ہے، اور آپ نے فوراً حضرت علی کو زید کی طرف روانہ فرمایا اور بطور نشانی کہ انہیں اپنی تلوار عطا فرمائی اور زید کو کہلا بھیجا کہ اس قبیلے کے جو قیدی اور اموال پکڑے ہیں، جو بھی مال تم نے پکڑا ہے وہ چھوڑ دو۔ زید نے حکم پاتے ہی فوراً سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور ان کا مال غنیمت بھی انہیں واپس لوٹا دیا۔ بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا معاہدوں کی پاسداری کا، یہ نہیں کہ پکڑ لیا تو ظلم کرنا ہے، بلکہ جو غلط فہمی سے جو کچھ ہوا، بعض قبیلے شامل تھے اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ جان بوجھ کے بھی شامل ہوئے ہوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور ان کا مال و متاع ان کو واپس کر دیا۔ پھر حضرت زید کے ایک اور سریہ جو رجب 6 ہجری میں وادی القرا کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سریہ حسمہ کے ایک ماہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زید بن حارثہ کو وادی القرا کی طرف روانہ فرمایا۔ جب زید کا دستہ وادی القرا میں پہنچا
تو بنو فزارہ کے لوگ ان کے مقابلے کے لیے تیار تھے. چنانچہ اس معرکے میں متعدد مسلمان شہید بھی ہوئے. خود زید کو بھی زخم آئے مگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچا لیا. وادی القرا، مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ وادی القرا جس کا اس سریے میں ذکر ہوا ہے وہ مدینہ سے شمال کی طرف شامی راستے پر ایک آباد وادی تھی جس میں بہت سی بستیاں آباد تھیں، اور اسی واسطے اس کا نام وادی القرا پڑ گیا تھا، یعنی بستیوں والی وادی. سریہ موتا 8 ہجری میں ہوا. موتا بلقاء کے قریب ملک شام میں ایک مقام ہے. اس سریے کے اسباب بیان کرتے ہوئے، وجوہات بیان کرتے ہوئے علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو قاصد بنا کر شاہ بصرہ کے پاس خط دے کر بھیجا. جب وہ موتا کے مقام پر اترے تو انہیں شرحبیل بن عمر غسانی نے شہید کر دیا. حضرت حارث بن عمیر کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی قاصد شہید نہیں کیا گیا. بہرحال یہ سانحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تو وہ تیزی سے جرف مقام پر جمع ہو گئے جن کی تعداد 3000 تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے امیر زید بن حارثہ ہیں، اور ایک سفید جھنڈا تیار کر کے حضرت زید کو دیتے ہوئے نصیحت کی کہ حارث بن عمیر جہاں شہید کیے گئے ہیں وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ان سے جنگ کریں. سریہ موتا جمادی الاول سن 8 ہجری میں ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ موتا کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو امیر مقرر فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے. اور اس لشکر کو جیش العمراء بھی کہتے ہیں. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جعفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ آپ زید کو مجھ پر امیر بنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ بہتر کیا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سریہ موتا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں گو اس واقعہ کچھ ذکر میں کچھ چند ہفتے پہلے یا چند مہینے پہلے کے خطبوں میں کر چکا ہوں تھوڑا سا. بہرحال دوبارہ کہ ہاں زید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پھر ذکر کر دیتا ہوں. بس مسلم لکھتے ہیں کہ اس سریے کا افسر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو مقرر کیا تھا، مگر ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس وقت زید کو لشکر کا سردار بناتا ہوں. اگر زید لڑائی میں مارے جائیں تو ان کی جگہ جعفر لشکر کی کمان کریں، اگر وہ بھی مارے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمان کریں، اور اگر وہ بھی مارے جائیں تو پھر جس پر مسلمان متفق ہوں وہ فوج کی کمان کرے. جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت ایک یہودی بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی تو نہیں مانتا، لیکن اگر آپ سچے بھی ہوں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے. گزشتہ جو ذکر ہوا تھا چند مہینے پہلے اس میں غالباً یہ ذکر تھا کہ یہودی حضرت زید کے پاس گیا اور ان کو یہ کہا. تو بہرحال حضرت مسلم نے اس کو روایت کو اس طرح درج کیا ہے. تو وہ یہودی، ہاں آگے وہی بات لکھی ہے حضرت مسلم نے بھی کہ وہ یہودی حضرت زید کے پاس گیا اور انہوں نے بتایا کہ اگر تمہارا رسول سچا ہے
تو تم زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ میں زندہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سچا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پورا ہوا۔ حضرت زید شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت جعفر نے لشکر کی کمان سنبھالی، وہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی کمان سنبھالی، وہ بھی شہید ہوئے، اور قریب تھا کہ لشکر میں انتشار پھیل جاتا کہ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے کہنے سے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی اور وہ خیریت سے لشکر کو واپس لے آئے۔ بخاری میں اس واقعے کی روایت اس طرح ملتی ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہوئے، پھر جعفر نے اسے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈے کو پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور یہ خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فرمایا کہ پھر جھنڈے کو خالد بن ولید نے بغیر سردار ہونے کے پکڑا اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کا حال بیان کرنے کے لیے حضرت زید کے ذکر سے آغاز فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت فرما۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے، آپ کے چہرے سے غم و حزن کا اظہار ہو رہا تھا۔ تو قاتل کبریٰ میں لکھا ہے کہ جب حضرت زید شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل خانہ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے تو ان کی بیٹی اس حال میں تھی کہ اس کے چہرے سے رونے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت زید بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی حبیب، یہ ایک محبوب کی اپنے محبوب سے محبت ہے۔ حضرت زید کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ موتا کے میں حضرت زید بن حارثہ کو امیر مقرر کیا اور دوسرے امیروں پر آپ کو مقدم رکھا۔ جب مسلمانوں اور مشرکوں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امراء پیادہ ہی لڑ رہے تھے۔ حضرت زید نے جھنڈا لیا اور قتال کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کر قتال کر رہے تھے۔ لڑائی کے دوران حضرت زید نیزہ لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 55 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ حضرت زید کے لیے مغفرت طلب کریں، وہ جنت میں دوڑتے ہوئے داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت اسامہ جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی حضرت اسامہ کو اور حضرت حسن کو لیتے اور فرماتے کہ اے اللہ ان دونوں سے محبت کر، کیونکہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت جبلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف نہ لے جاتے تو آپ ہتھیار کسی کو نہ دیتے سوائے حضرت علی کے، اپنا ہتھیار سوائے حضرت علی کے یا حضرت زید کے۔ حضرت جبلہ پھر ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کجاوے تحفتاً دیے گئے، تو وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لیا اور دوسرا حضرت زید کو دے دیا۔ پھر حضرت جبلہ کی ہی روایت ہے
بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 جبے ہدیہ کیے گئے، تحفے کے طور پر پیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خود رکھ لیا اور دوسرا حضرت زید کو عطا فرمایا۔ ایک اور جگہ بیان ہوا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کہا جاتا تھا۔ حضرت زید کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی زید۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان پر انعام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے ذریعے ان پر انعام کیا۔ جنگ موتا کے بارے میں مختلف تاریخ کی کتب میں جو درج ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار فرمایا، جو سفر 11 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا، اور سفر 11 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گو اس جنگ کا موتا کا یہ جو لشکر تیار فرمایا تھا جنگ، اس کے بعد اس کا زید بن حارثہ سے براہ راست تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، لیکن اس فوج کی تیاری اور وجہ میں حضرت زید بن حارثہ کا ذکر بھی آتا ہے، اس لیے یہ حصہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ حصے کا حضرت اسامہ کے ذکر میں بھی غالباً کچھ عرصہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ بہرحال حضرت اسامہ بدری صحابی نہیں تھے، اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کا ذکر پہلے کیونکہ میں عمومی طور پر صحابہ کر رہا تھا اس میں ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ لشکر جب تیار ہوا تو اگلے دن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور اس مہم کی قیادت آپ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا اپنے باپ کے شہید ہونے کی جگہ کی طرف جاؤ، اور ملک شام کے لیے روانگی کا ارشاد کرتے ہوئے فرمایا جب روانہ ہو تو تیزی کے ساتھ سفر کرو اور ان تک اطلاع پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ پھر صبح ہوتے ہی اہل ابنا ملک شام میں بلقاء کے علاقے میں موتا کے قریب ایک مقام جہاں جنگ موتا ہوئی تھی وہاں پر حملہ کرو، اور بلقاء ملک شام میں واقع ایک علاقہ ہے جو دمشق اور وادی القرا کے درمیان ہے، اس کو بارے میں لکھا ہے کہ حضرت لوط کی نسل میں سے بالک نام کے ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ اور داروم کے بارے میں لکھا ہے کہ مصر جاتے ہوئے فلسطین میں غزوہ کے مقام پر ایک مقام ہے۔ بہرحال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جگہوں کو اپنے گھوڑوں کے ذریعے سے روند ڈالو بدلہ لینے کی حضرت زید کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے مزید فرمایا اپنے ساتھ راستہ بتانے والی بھی لے کر جاؤ اور وہاں کی خبر کے حصول کے لیے بھی آدمی مقرر کرو جو تمہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی بخشے اور جلد واپس لوٹ آنا۔ اس مہم کے وقت حضرت اسامہ کی عمر 17 سال سے یا 20 سال کے درمیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ سے کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کرو، جو اللہ کا انکار کرے اس سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ یہ جھنڈا لے کر نکلے اور اسے حضرت بریدہ کے سپرد کیا۔ یہ لشکر جرف مقام پہ اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ جرف بھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 بیان کی جاتی ہے۔ اس لشکر میں مہاجرین اور انصار میں سے سب شامل ہوئے۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ اور کبار صحابہ بھی شامل تھے، لیکن ان کے لشکر کے سردار حضرت اسامہ کو مقرر فرمایا جو 17-18 سال کی عمر کے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ پر اعتراض کیا کہ یہ لڑکا اتنی چھوٹی عمر میں اولین مہاجرین پر امیر بنا دیا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے اپنے سر کو ایک رومال سے باندھا ہوا تھا اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ
کہ اے لوگو، یہ کیسی بات ہے جو تم میں سے بعض کی طرف سے اسامہ کی امارت کے بارے میں مجھے پہنچی ہے؟ اگر میرے اسامہ کو امیر بنانے پر تم نے اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے باپ کو میرے امیر مقرر کرنے پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، وہ بھی اپنی اندر امارت کے اوصاف رکھتا تھا، یعنی حضرت زید بن حارثہ، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی اپنے اندر امارت کے خواص رکھتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ دونوں یقیناً ہر خیر کے حقدار ہیں۔ پر آپ نے فرمایا بس اس یعنی اسامہ کے لیے خیر کی نصیحت پکڑو، کیونکہ یہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ یہ 10 ربیع الاول ہفتے کا دن تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ مسلمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وداع کر کے جرف کے مقام پر لشکر میں شامل ہونے کے لیے چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ لشکر اسامہ کو بھجواؤ۔ اتوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور زیادہ ہو گیا، اور حضرت اسامہ لشکر میں واپس آئے تو آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اس روز لوگوں نے آپ کو دوا پلائی تھی۔ حضرت اسامہ نے سر جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے اور حضرت اسامہ کے سر پر رکھ دیتے تھے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے اور لوگوں کو چلنے کا حکم دیا۔ اسی اثناء میں ان کی والدہ حضرت ام ایمن کی طرف سے ایک شخص یہ پیغام لے کر آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دکھائی دے رہا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ یہ اندوہناک خبر سنتے ہی حضرت اسامہ، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، واپس آ گئے تو دیکھا کہ آپ پر نزع کی حالت تھی۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر جرف مقام سے مدینہ واپس آ گیا، اور حضرت بریدہ نے حضرت اسامہ کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گاڑ دیا۔ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی تو حضرت ابوبکر نے حضرت بریدہ کو حکم دیا کہ جھنڈا لے کر اسامہ کے گھر جاؤ کہ وہ اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو۔ یہ لشکر جو تیار کیا تھا حضرت وسلم نے، اب اس کو لے کر جاؤ۔ حضرت بریدہ جھنڈے کو لے کر لشکر کی پہلی جگہ پر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام عرب میں خواہ کوئی عام آدمی تھا یا خاص، تقریباً ہر قبیلے میں فتنہ ارتداد پھیل چکا تھا اور ان میں نفاق ظاہر ہو گیا تھا۔ اس وقت یہود و نصارہ نے اپنی آنکھیں پھیلائیں اور بڑے خوش تھے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور بدلے لینے کے لیے تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور مسلمانوں کی کمی تعداد کے باعث ان کی حالت ایک طوفانی رات میں بکری کی مانند تھی۔ مسلمانوں کی بہت مشکل حالت میں تھے۔ بڑے بڑے صحابہ نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر فی الحال لشکر اسامہ کی روانگی متاخر کر دیں، ذرا لیٹ کر دیں، کچھ عرصے کے بعد چلا جائے۔ تو حضرت ابوبکر نہ مانے اور فرمایا کہ اگر درندے مجھے گھسیٹتے پھریں تو بھی میں اس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق بھجوا کر رہوں گا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ فرمودہ فیصلہ نافذ کر کے رہوں گا۔ ہاں، اگر بستیوں میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تو بھی میں اس فیصلے کو نافذ کروں گا۔
بہرحال آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کما حقہ قائم رکھا اور نافذ فرمایا، اور جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل تھے انہیں واپس جرف جا کر لشکر میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو پہلے اسامہ کے لشکر میں شامل تھا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا تھا وہ ہرگز پیچھے نہ رہے، اور نہ ہی میں اسے پیچھے رہنے کی اجازت دوں گا۔ اسے خواہ پیدل بھی جانا پڑے وہ ضرور ساتھ جائے گا۔ بہرحال لشکر ایک بار پھر تیار ہو گیا۔ بعض صحابہ نے حالات کی نزاکت کے باعث پھر مشورہ دیا کہ فی الحال اس لشکر کو روک لیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ وہ لشکر کی روانگی کا حکم منسوخ کر دیں تاکہ ہم مرتدین کے خلاف نبرد آزما ہوں اور خلیفہ رسول اور حرم رسول اور مسلمانوں کو مشرکین کے حملے سے محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ بعض انصار صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اگر لشکر کو روانہ کرنے پر ہی مصر ہیں، یہی اصرار ہے، تو ان سے یہ درخواست کریں کہ وہ کسی ایسے شخص کو لشکر کا سردار مقرر کر دیں جو عمر میں اسامہ سے بڑا ہو۔ لوگوں کی یہ رائے لے کر حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے پھر اسی آہنی عزم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر جنگل کے درندے مدینے میں داخل ہو کر مجھے اٹھا لے جائیں تو بھی وہ کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بعض انصار کا پیغام دیا تو وہ سنتے ہی حضرت ابوبکر نے جلال سے فرمایا کہ اسے یعنی اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے اس عہدے سے ہٹا دوں۔ حضرت ابوبکر کا حتمی فیصلہ سننے اور آپ کے آہنی عزم کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر لشکر والوں کے پاس پہنچے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو حضرت عمر نے بڑے غصے سے کہا کہ میرے پاس سے فوراً چلے جاؤ، محض تم لوگوں کی وجہ سے مجھے آج خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ کھانی پڑی ہے۔ جب حضرت ابوبکر کے حکم کے مطابق جیش اسامہ جرف کے مقام پر اکٹھا ہو گیا تو حضرت ابوبکر خود تشریف لے گئے وہاں، اور آپ نے وہاں جا کر لشکر کا جائزہ لیا اور اس کو ترتیب دی، اور روانگی کے وقت کا منظر بھی بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ اس وقت حضرت اسامہ سوار تھے جبکہ حضرت ابوبکر خلیفۃ الرسول پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی نیچے اترتا ہوں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا بخدا نہ ہی تم نیچے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، اور مجھے کیا ہے کہ میں اپنے دونوں پیر اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کے لیے قدم آلود نہ کروں، کیونکہ غازی جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کو 700 درجے بلندی دی جاتی ہے اور اس کی 700 برائیاں ختم کی جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر کو مدینہ میں کئی کاموں کے لیے حضرت عمر کی ضرورت تھی۔ حضرت ابوبکر نے انہیں از خود روکنے کے بجائے حضرت اسامہ سے اجازت چاہی کہ وہ اگر بہتر سمجھیں تو حضرت عمر کو مدینہ میں حضرت ابوبکر کے پاس رہنے دیں۔ حضرت اسامہ نے خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت عمر کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر جب بھی حضرت اسامہ سے ملتے تو آپ کو مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا الامیر، اے امیر تم پر سلامتی ہو۔ حضرت اسامہ اس کے جواب میں غفر اللہ لک یا امیر المومنین کہتے تھے کہ اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے آخر میں لشکر کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی کہ تم خیانت کے مرتکب نہ ہونا، خیانت نہ کرنا، تم بدعہدی نہ کرنا، چوری نہ کرنا اور مسئلہ نہ کرنا، شکلیں نہ بگاڑنا جو جنگ میں جو لوگ مر جائیں، قتل ہو جائیں مخالفین کے،
چھوٹی عمر کے بچے اور بوڑھے اور عورت کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درخت کو نہ کاٹنا اور نہ ہی جلانا، کسی بھیڑ، گائے اور اونٹ کو کھانے کے سوا ذبح نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ضرور ایسی قوم کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجاؤں میں عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہوگا، تو انہیں چھوڑ دینا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اپنے برتنوں میں انواع و اقسام کے کھانے لائیں گے، تم اگر ان میں سے کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اور تم ضرور ایسی قوم کے پاس پہنچو گے جنہوں نے درمیان سے اپنے سروں کو منڈوایا ہوگا لیکن چاروں طرف سے بالوں کو لٹوں کی مانند چھوڑا ہوگا، بس تم ایسے لوگوں کو تلوار کا ہلکا سا زخم لگانا اور اللہ کے نام کے ساتھ اپنا دفاع کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تان اور تعاون کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کچھ کرنا۔ ان ساری باتوں سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ جہاں حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کو اسلامی آداب جنگ کی تاکید فرمائی، کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا، وہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کو اس لشکر کی فتح پر بھی یقین تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ بہرحال یکم ربیع الاخر 11 ہجری کو حضرت اسامہ روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہو کر منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے حسب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقہ ابنا پہنچے، اور صبح ہوتے ہی آپ نے بستی کی چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں جو شعار تھا، نعرہ تھا یا منصور و امت تھا، یعنی اے مدد یافتہ مار ڈال۔ اس لڑائی میں جس نے بھی مسلمان مجاہدوں کے ساتھ مقابلہ کیا وہ قتل ہوا اور بہت سے قیدی بھی بنائے گئے۔ اسی طرح بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، جس میں سے انہوں نے خمس رکھ کر باقی لشکر میں تقسیم کر دیا، 5واں حصہ رکھ کے باقی تقسیم کر دیا، اور سوار کا حصہ پیدل والے سے دوگنا تھا۔ اس مارکے سے فارغ ہو کر لشکر نے ایک دن اسی جگہ قیام کیا اور اگلے روز مدینہ کے لیے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ حضرت اسامہ نے مدینہ کی طرف ایک خوشخبری دینے والا روانہ کیا۔ اس مارکے مسلمانوں کا کوئی آدمی بھی شہید نہیں ہوا۔ جب یہ کامیاب اور فاتح لشکر مدینہ پہنچا تو حضرت ابوبکر نے مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینے سے باہر نکل کر ان کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ حضرت بریدہ جھنڈا لہراتے ہوئے لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ مدینے میں داخل ہو کر لشکر مسجد نبوی تک گیا۔ حضرت اسامہ نے مسجد میں 2 نفل ادا کیے اور اپنے گھر چلے گئے۔ متفرق روایات کے مطابق یہ لشکر 40 سے لے کر 70 روز تک باہر رہنے کے بعد مدینہ واپس پہنچا تھا۔ جیش اسامہ کا بھجوایا جانا مسلمانوں کے لیے بہت نفع کا موجب بنا، کیونکہ اہل عرب یہ کہنے لگے کہ اگر مسلمانوں میں طاقت اور قوت نہ ہوتی تو وہ ہرگز یہ لشکر روانہ نہ کرتے۔ تو اس طرح جو کفار تھے وہ بہت ساری ایسی باتوں سے باز آ گئے جو مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید سے حضرت اسامہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حرف بحرف پورا کر دکھایا، اور انتظام و انصرام کے لحاظ سے بھی اور مارکہ رائی میں انتہائی کامیابی اور کامرانی کے لحاظ سے بھی اس مہم کو اعلیٰ ثابت کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بہترین سردار ہے یہ۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ وقت کی دعاؤں کی قبولیت اور برکت نے ثابت کر دیا کہ حضرت اسامہ بھی اپنے شہید والد حضرت زید کی طرح نہ صرف یہ کہ سرداری کے اہل تھے بلکہ ان خواص اور اوصاف میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، اور یہ خلیفہ وقت کا مضبوط عزم و ہمت اور بلند حوصلہ ہی تھا جس نے متعدد اندرونی اور بیرونی خطرات اور اعتراضات کے باوجود اس لشکر کو روانہ کیا، اور پھر خدا نے کامیابی اور کامرانی سے نواز کر مسلمانوں کو پہلا سبق یہ سکھا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب تمام برکتیں صرف اطاعت خلافت میں ہی ہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی سیر الخلافہ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارثہ اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید پر جو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب تھے، ہزاروں ہزار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد میں 2 جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ ہے مکرم صدیق آدم دمبیا صاحب کا، جو آئیوری کوسٹ کے مبلغ تھے، ایک عرصے سے بیمار چلے آ رہے تھے۔ گزشتہ سال پروسٹیٹ کا آپریشن بھی ہوا، اسی طرح گردوں کا بھی مسئلہ تھا، ڈائلسس بھی ہوتے رہتے تھے۔ کافی عرصے سے علاج کے سلسلے میں آبی جان ٹھہرے ہوئے تھے۔ گزشتہ دنوں اچانک زیادہ طبیعت خراب ہونے پر ملٹری ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں 14 جون کو آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیق آدم صاحب 1950 میں آئیوری کوسٹ کے گاؤں لوسینگے میں پیدا ہوئے تھے۔ 1977 سے قبل کچھ عرصہ پہلے، قریباً 1970 کے قریب احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ پھر 1981 میں زندگی وقف کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کے لیے پیدل سفر کا آغاز کیا۔ تقریباً 1 سال تک سفری صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد 1982 میں روا پہنچے اور جامعہ احمدیہ میں تعلیم کا آغاز کیا۔ جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1985-86 میں آپ کی آئیوری کوسٹ واپسی ہوئی اور پھر وفات تک بدستور 30 سال سے زائد عرصہ مغربی افریقہ کے مختلف ممالک میں بطور مبلغ کی توفیق پائی۔ ان کی پاکستان کے سفر کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ 1970 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے گھانا کا دورہ کیا تو حضرت خلیفۃ المسیح کی زیارت نے ان کی روح کو ایک ایسی تبدیلی پیدا کی اور بالکل قایا پلٹ دی۔ آئیوری کوسٹ پہنچ کر پاسپورٹ بنوایا اور پھر کہتے ہیں خلیفۃ المسیح کی زیارت کے لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ پاکستان کے سفر کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی۔ اسی دوران مالی کے ایک نوجوان عمر معاذ صاحب، جو ہمارے مبلغ ہیں وہاں آج کل، مسجد آبی جان میں آئے اور اپنی ایک رویا کی بنا پر احمدیت قبول کی، اور پھر کچھ دنوں بعد مسیح موعود علیہ السلام کے شہر اور خلیفۃ المسیح سے ملاقات کی شہر کو دیکھنے اور خلیفۃ المسیح کی ملاقات کی شدید خواہش کا اظہار کیا۔ بہرحال اس طرح ان تینوں نے پاکستان کا سفر کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 20 اگست 1981 کو انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آئیوری کوسٹ سے روانہ ہو کر سفر کی پہلی منزل پہ گھانا پہنچے۔ وہاں وہاب آدم صاحب امیر مشری انچارج سے ملاقات کی۔ دعاؤں کے بعد یہ ٹوگو سے بینین کو عبور کرتے ہوئے نائجیریا کے شہر لیگوس پہنچے۔ وہاں مشن میں قیام کے بعد کیمرون کے لیے روانہ ہوئے۔ مشری انچارج نائجیریا نے بھی اپنی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا، کچھ مالی مدد بھی کی۔ پھر کیمرون سے ہوتے ہوئے چاڈ میں داخل ہوئے۔ چاڈ میں وہاں ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن بہرحال صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ چاڈ سے آگے سفر جاری رکھنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی کہ فوج میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ لیبیا کی فوج میں شامل ہونے کی کوشش کی انہوں نے، اور اس موقع پر خدا تعالیٰ نے غیبی امداد کی اور ناممکن کو ممکن بنایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لیبیا کی گورنمنٹ نے ان سب کو ملک بدر کر دیا، لیکن مسبب الاسباب خدا نے ایسے حالات پیدا کر دیے
کہ نہ صرف یہ کہ حکم نامہ کینسل ہو گیا ملک بدر ہونے کا، بلکہ لیبیا کی فوج میں بطور رضاکار شامل ہو کر لبنان میں تقریباً 8 ماہ سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انجام دی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے انچارج سے پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس نے کہا کہ کچھ عرصہ مزید ہمارے پاس ٹھہر لو، اس کے بعد انٹرنیشنل پاسپورٹ بنوا کر آپ کو امریکہ بھجوا دوں گا، آپ پاکستان جانے کے بجائے امریکہ چلے جائیں۔ تو ان لوگوں نے شکریہ کے ساتھ یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کیا کہ ہم تعلیم کی غرض سے پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے نے ویزا دینے سے انکار کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کے انچارج کے ذریعے کراچی تک ایئر ٹکٹ مہیا کر دیے، جو ان کا فوج کا انچارج تھا، اور یوں 27 نومبر 1982 کو یہ پاکستان جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ نصرت الہی کا نظارہ پھر سے دیکھنے کو ملا۔ انچارج نے ان کا تعارف ایک پولیس اہلکار سے کروایا کہ یہ اسلامی تعلیم کے لیے پاکستان جا رہے ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کی درخواست ہے۔ چنانچہ اس پولیس اہلکار نے ان کی بے حد مدد کی۔ رات جہاز دمشق سے روانہ ہو کر صبح کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ اب یہ کراچی تو پہنچ گئے، لیکن ویزے کی پریشانی تھی۔ دعاؤں کے بعد پھر ایئرپورٹ پولیس کے سامنے پاسپورٹ برائے کنٹرول رکھ دیے۔ سوال و جواب ہوئے، تعلیم کے لیے پاکستان آنا اپنا مقصد بیان کیا، تو پولیس اہلکار نے مہر لگا کر پاسپورٹ پر دستخط کر دیے۔ پھر پوچھا کہ کہاں جانا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ روا جانا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو تم قادیانی ہو؟ پہلے اس کے کہ مزید کوئی منفی خیالات اس کا ارادہ بدل دیتے، مہر کو کینسل کر دیتا، اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ قادیانی ہے تو کیا ہوا، تعلیم کے لیے آئے ہیں، جانے دو۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اتنا ان کو شوق تھا ربا پہنچنے کا اور خلیفۃ المسیح سے ملنے کا، بڑے جذبات سے مغلوب تھے، ان کو یہ خیال ہی نہیں گیا کہ یہاں پتہ کر لیں کراچی میں کوئی جماعت ہے تو کہاں ہے اور کوئی ممبر ہے تو اس سے مل لیں تاکہ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ بجائے جماعت سے رابطہ کرنے کے سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور وہاں سے روا کے لیے ریل کا ٹکٹ طلب کیا۔ وہاں بھی کوئی ریلوے میں ٹکٹ دینے والا کوئی لالچی شخص متاثر تھا، اس نے کہا احمدیوں کو ہم ٹکٹ نہیں دیتے، اور 2 گھنٹے کی بڑی بحث کے بعد آخر دگنا کرایہ لے کر ٹکٹ دینے پر راضی ہو گیا۔ لیکن ٹکٹ بھی پھر ایسی گاڑی کا دیا جو سست ترین گاڑی تھی، اور 24 گھنٹے ان کو لگے روا پہنچتے ہوئے کراچی سے۔ بہرحال بڑے کٹھن سفر کے بعد خلیفۃ المسیح ثالث کی زیارت کا شوق تھا ان کو، تو پہنچے روا پہنچ کر دارالضیافت میں گئے۔ اردو زبان آتی نہیں تھی، بہر لوگوں کی زبان پر بار بار، جب یہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو چکا ہے، بار بار خلیفۃ المسیح رابع کے الفاظ سن کر ان کو تشویش ہوئی، اور پھر رابطہ کرنے پہ لوں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی وفات ہو چکی ہے، اور اب حضرت مسیح ثالث حضرت مسیح رابع خلافت کے مقام پر متمکن ہیں۔ بہرحال پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ 1982 میں جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا، جامعہ سے تعلیم مکمل کر کے واپس آئیوری کوسٹ روانہ ہوئے، اور پھر وہاں سے مختلف ممالک میں ان کو پوسٹنگ ہوتی رہی جماعت کے ذریعے۔ 87 سے 91 تک آئیوری کوسٹ میں، 91 سے 92 تک نائجر میں، 92 سے 94 تک بینین میں، 94 سے 96 تک ٹوگو میں، اور 96 سے وفات تک پھر آئیوری کوسٹ میں رہے۔ باسط صاحب مبلغ آئیوری کوسٹ لکھتے ہیں کہ صدیق اعظم صاحب خلافت کے سچے عاشق اور سلسلے کے مخلص خادم تھے۔ لمبا عرصہ ان کو کہتے ہیں خاکسار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ دعا گو، تہجد گزار، صاحب رویا تھے، خوابوں کی تعبیر کا ملکہ بھی بڑا تھا، اور اکثر اپنے جاننے والوں کو ان کی خوابوں کے مطالب بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت باقاعدہ اپنی ماہانہ رپورٹ یہاں بھجواتے مرکز میں بھی، اور مجھے بھی خط لکھتے تھے، دعائیہ خطوط بھی لکھتے تھے، اور خطوط اردو زبان میں لکھا کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ بڑے نیک اور وقت کی پابندی کا احساس کرنے والے تھے، ذمہ داری کا احساس تھا، ہمیشہ وقت کی پابندی کرتے، اور جو کام بھی سپرد کیا جاتا وقت کے اندر ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ لمبے سفروں کے دوروں سے کبھی نہیں گھبراتے تھے۔
تبلیغ بڑے دل نشین انداز میں کرتے تھے. فتنہ دجال اور اس کے ظہور اور علامات اور موجودہ دور کی خرابیوں کا ذکر کر کے امام مہدی کے ظہور کا تذکرہ کرتے. سننے والے آپ کے انداز بیان کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اور اکثر اوقات انہوں نے لکھا ہے کہ تبلیغ میں کامیابی ہوتی تھی. نارتھ ریجن میں ان کے تبلیغی دوروں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پھل عطا فرمائے. اپنے پاکستان کے سفر کا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے یہ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ کس طرح اپنی احمدیت کی صداقت کے طور پہ یہ نشان پیش کیا کرتے تھے کہ کس طرح دور دراز ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سلطان نصیر عطا فرمائے ہیں، جو اس راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا اور اپنے پیارے مہدی کی تائید اور نصرت فرماتا ہے. مرحوم کا انداز بیان جولا زبان وہاں بولی جاتی ہے، ان کے لیے خاص کشش کا باعث تھا. ریڈیو کے ذریعے لائیو پروگرام بھی پیش کرتے تھے اور بڑے اعلیٰ قسم کے پروگرام ہوتے تھے ان کے، بڑے پسند کیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے جنازہ جو ہے وہ ہے میاں غلام مصطفیٰ صاحب میر ضلع اکاڑا کا، جو 24 جون کو 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم پیدائشی احمدی تھے اور بڑی عبادت کا خاص شوق تھا. باجماعت ادا کرنے والے، نمازیں تہجد گزار تھے. اذان، فجر کی اذان خود دیا کرتے تھے مسجد میں، اپنی ساری فیملی کو نماز فجر پر اٹھاتے اور آخری وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ رمضان کے روزے رکھتے رہیں. تبلیغ کا بے حد شوق تھا. ہر ملنے والے کو کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کا پیغام پہنچاتے تھے. انتہائی مل نثار، بہت نیک اور مخلص انسان تھے. خلافت سے عقیدت کا تعلق تھا. خطبات جمعہ باقاعدگی سے سنتے، بچوں کو بھی اس کی تاکید کرتے. مرکزی مہمانوں کی خدمت اور مالی قربانی میں ہمیشہ پیش رہتے اور ان کو تھرپارکر میں بھی کنواں لگوانے کی بھی توفیق ملی پانی پیاسوں کے لیے. وصیت کا حساب اپنی زندگی میں مکمل کیا ہوا تھا. چند سال پہلے اپنا مکان بھی جماعت کو پیش کرنے کی ان کو توفیق ملی اور خود ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگے مسجد میں. اور یہ مکان جو ہے اب مربی ہاؤس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. مرحوم موسی تھے. عثمان گان میں 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. آپ غلام مصطفیٰ صاحب مربی سلسلہ برونڈی کے والد تھے، جو اس وقت میدان عمل میں مصروف ہیں اور والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے اور اپنی والدہ کے وفات پر بھی نہیں جا سکے تھے. وہ ان کی وفات ہوئی تھی. بڑے صبر اور حوصلے سے غلام مرتضیٰ صاحب نے ان دونوں صدموں کو برداشت کیا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ بڑھائے اور وفا کے ساتھ اپنا وقف نبھانے کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے. آپ کے ایک پوتے قاسم مصطفیٰ صاحب اور ایک نواسے محمد سفیر الدین صاحب مربی ہیں. اسی طرح ایک پوتے بلال احمد وقف 9 ہیں اور اس سال ڈاکٹر بن کر میدان عمل میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، ان سے درجات بلند فرمائے. غلام مرتضیٰ صاحب مربی جو ہیں پردیس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں مصروف ہیں. اور اس وجہ سے جنازے میں بھی جیسا کہ میں نے کہا شامل نہیں ہو سکے. انہیں صبر اور حوصلہ اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. جمعے کے بعد انشاءاللہ دونوں کو جنازہ غائب پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.